آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے لگی ہوں نا جس پر شاید بہت سے لوگ نا مجھ سے اختلاف کریں، لیکن میں پھر بھی یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اپنے ارد گرد نا آپ نظر دوڑا لیں، آپ کو بھی اس بات کا نا یقین آ جائے گا کہ آپ ایسے بے شمار مردوں کو دیکھیں گے جو اپنی بیوی کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی دلجوئی کرتے ہیں، اس کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں ایک عجیب قسم کا سکون، ایک عجیب قسم کی برکت اور ایک عجیب قسم کی نا ترقی موجود ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس بظاہر سب کچھ ہے لیکن گھر میں سکون نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، اور زندگی میں نا وہ برکت نہیں ہے جو اصل کامیابی کہلاتی ہے۔ تو میں آج آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ محض اتفاق ہے؟ کیا یہ صرف قسمت کا کھیل ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ پہلے میرے بچوں نے گھر میں طوطے رکھے ہوئے ہیں اور اب نا یہ ہمارے پڑوسی ہیں تو ان کے بچے لے آئے تھے چوزے، تو وہ اٹھا کے نا گھر لے آئے۔ ویسے تو ماشاءاللہ یہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، لیکن مجھے کہہ رہے تھے کہ اب نا ہم نے چوزے بھی رکھنے ہیں، تو میں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں گھر سے باہر، تو تم لوگ اس گھر میں جانور ہی رکھ لو۔ پھر اس کے بعد تم لوگ ہو گے ہمیں ہاتھی پسند آ گیا، ہم نے وہ رکھنا ہے، اب ہمیں گھوڑا پسند آ گیا، ہم نے وہ رکھنا ہے، مطلب جانور ہی جانور کرنے ہیں۔ بلی کے بھی بڑے شوقین ہیں، میں بس ان کو رکھنے نہیں دیتی تو اس لیے نا وہ نہیں رکھ رہے۔ تو اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں نے نا زندگی میں ایک بات یہ سیکھی ہے کہ انسان صرف اپنی محنت سے نہیں جیتتا بلکہ بعض اوقات نا وہ دعاؤں سے جیتتا ہے، اور دنیا میں اگر کسی کی دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے نا تو ان میں والدین کے بعد ایک بیوی کی دعا بھی شامل ہے۔ ذرا تصور کریں آپ لوگ کہ ایک عورت جو پورا دن آپ کے گھر کو سنبھالتی ہے، آپ کے بچوں کی فکر کرتی ہے، آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی ہے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اگر یہی عورت رات کو سونے سے پہلے آپ کے لیے دل سے دعا کرے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی دعا کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ میرا ذاتی مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جب گھر کے اندر سکون ہوتا ہے نا تو انسان باہر کی جنگیں زیادہ طاقت کے ساتھ لڑتا ہے۔ جب گھر میں عزت ملتی ہے تو انسان کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، جب گھر میں محبت ہوتی ہے تو انسان کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں، اور جب فیصلے بہتر ہوتے ہیں نا تو اس کے نتائج بھی بہتر ہی آتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف نوکری، کاروبار یا سرمایہ کاری سے آتا ہے، نہیں۔ ویسے میرے ہسبینڈ صاحب کا بھی یہی سمجھنا ہے، لیکن میں اس کو نہیں مانتی۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، رزق صحت بھی ہے، رزق اولاد بھی ہے، رزق عزت بھی ہے، رزق ذہنی سکون بھی ہے، اور رزق اچھے دوست بھی ہیں۔ رزق وہ نیند بھی ہے جو رات کو بے فکری سے آتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن رزق کو کھو دیتے ہیں۔ تو آج ایک سوال اپنے آپ سے آپ پوچھیں کہ اگر ایک شخص دن بھر کروڑوں کماتا رہے لیکن رات کو گھر آنے سے ڈرے تو کیا وہ کامیاب ہے؟ اگر ایک آدمی کے پاس بڑی گاڑی ہو لیکن اس کی بیوی اس کے لیے دل میں نفرت رکھتی ہو تو کیا وہ خوشحال ہے؟ اگر ایک شخص کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ہیں لیکن اس کے گھر میں ہر روز لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کیا واقعی وہ امیر ہے؟ میرے خیال میں یا پھر میرے رائے میں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اصل دولت صرف بینک بیلنس نہیں ہوتی، اصل دولت گھر کا سکون ہوتی ہے، اور گھر کا سکون اکثر اس مرد کے نصیب میں آتا ہے جو اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ نرمی کرنا کمزوری ہے، اس کی تعریف کرنا کمزوری ہے، اس کا خیال رکھنا کمزوری ہے، اس سے محبت کا اظہار کرنا کمزوری، لیکن حقیقت اس کے نا بالکل برعکس ہے۔ کمزور آدمی عزت نہیں دیتا، کمزور آدمی محبت بھی نہیں دیتا، کمزور آدمی دوسروں کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ عظیم آدمی وہ ہوتا ہے جو طاقت ہونے کے باوجود نرم مزاج رہے، جو غصہ آنے کے باوجود برداشت کرے، جو اختلاف ہونے کے باوجود احترام رکھے، اور جو مصروف ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالے۔ یہی وہ مرد ہوتے ہیں جن کے گھر جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں، اور جب گھر جنت بن جائے نا تو زندگی کے باقی راستے بھی آسان ہونے لگتے ہیں۔
اب آپ خود اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں، کیا ان کے چہروں پر زیادہ سکون نہیں ہوتا؟ آپ کو فیل ہوگا یہ بات۔ کیا ان کے بچوں میں زیادہ اعتماد نہیں ہوتا؟ کیا ان کے گھروں میں زیادہ محبت نہیں ہوتی؟ اور کیا اکثر ان کی زندگیوں میں زیادہ برکت نظر نہیں آتی؟ یہی وہ حقیقت ہے جس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آخر بیوی کی خوشی اور مرد کی کامیابی کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ بیوی کی دعا انسان کی تقدیر پر کیسے اثر ڈالتی ہے؟ گھر کا سکون رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے؟ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بینک اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یہاں ایک نفسیاتی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت نا اس کا ذہنی سکون ہے۔ جب ایک آدمی گھر واپس آئے اور اسے عزت ملے، محبت ملے اور سکون ملے نا تو اس کا ذہن بھی پرسکون رہتا ہے، اور جب ذہن پرسکون ہو تو انسان بہتر فیصلے کرتا ہے، بہتر فیصلے بہتر نتائج پیدا کرتے ہیں، اور بہتر نتائج نا انسان کی ترقی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ خوشگوار ازدواجی زندگی انسان کی کارکردگی، اعتماد اور ذہنی صحت پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقی مثال دیتی ہوں۔ جیسے میرے جاننے والوں میں نا ایک آدمی تھا جو ایک چھوٹا سا نا کاروبار کرتا تھا۔ کاروبار بہت بڑا نہیں تھا لیکن اس کے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی عزت کرتا تھا، اس سے مشورہ کرتا تھا، اس کی رائے کو اہمیت دیتا تھا۔ کئی مرتبہ نا کاروبار میں نقصان بھی ہوا لیکن وہ ٹوٹا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گھر سے اسے حوصلہ ملتا تھا، اسے احساس ہوتا تھا کہ اگر دنیا ساتھ نہ دے نا تو گھر والے اس کے ساتھ ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کامیابی صرف بیوی کی وجہ سے ملی، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ گھر کا سکون اس کی کامیابی کا ایک اہم حصہ تھا۔ اسلام بھی ہمیں نا یہی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ ذرا اس جملے پر آپ لوگ غور کریں کہ اسلام نے کسی انسان کی اچھائی کا معیار صرف عبادات کو نہیں بنایا بلکہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کو بھی اس کا اہم معیار قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل کردار گھر کے اندر ظاہر ہوتا ہے، باہر اچھا بننا آسان ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ایک اور اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے مرد سمجھتے ہیں کہ ان کا کام صرف پیسہ کمانا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گھر کا خرچہ دے رہا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت کو صرف پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، اسے عزت چاہیے، توجہ چاہیے، احترام چاہیے اور یہ احساس چاہیے کہ اس کی قدر کی جا رہی ہے۔ جب ایک عورت نا خود کو قابل قدر محسوس کرتی ہے نا تو وہ پورے دل سے اپنے شوہر اور اپنے گھر کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور جب گھر کے دونوں ستون ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو زندگی کے بوجھ ہلکے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ایک اور میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ کئی لوگ نا مالی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں لیکن ان کے گھر میں نا ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان احترام ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں نا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ کامیاب زندگی صرف زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں ہے۔ کامیاب زندگی وہ ہے جس میں دل مطمئن ہو، گھر آباد ہو اور رشتوں میں محبت ہو، اور جو مرد اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اسے اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتا ہے نا، وہ دراصل اپنی ہی زندگی کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق اور بہترین رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔